رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ما بین بیتی و منبری میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے روضہ میں ریاض الجنہ وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے وہ منبری اعلی حوضی اور میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہے میرے دوستو آج ہم نے بات کرنی ہے فضائل محراب و منبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور منبر رسول اور روضہ من ریاض الجنہ حدیث اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا گھر جنت ہے میرا منبر جنت ہے میرا گھر جنت کا ٹکڑا ہے اور میرا منبر جنت کا ٹکڑا ہے ما بین بیتی گھر میرا گھر میرے دوستو جب نسبت میرا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو گئی تو وہ گھر سارے گھروں سے اونچا ہو گیا ایک بادشاہ کا گھر ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کا گھر ہوتا ہے ایک صدر مملکت کا گھر ہوتا ہے
جب بادشاہ کے گھر کی بات ہوتی ہے، وزیر اعظم کی گھر کی بات ہوتی ہے، تو ذہن میں بڑے نقشے ابھر کر آتے ہیں، بڑے خیالات جو ہیں امڑ کر آتے ہیں۔ ان کے گھروں کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا گھر ہو یا صدر مملکت کا گھر ہو، ان کے گھر عام گھروں سے میرے دوستوں ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں میں داخلہ بھی عام شخص کو تو کیا ملنا ہے، جو خاص شخص ہوتا ہے خاص الخاص کو بھی اجازت کے بغیر داخلہ نہیں ملتا۔ کئی ان کے پہرے دار، کئی کلاشن کوفوں والے اور کئی پوچھنے والے میلوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ایک صدر مملکت اور وزیر اعظم کے گھر کا یہ حال ہے تو آقا دو عالم، رحمت دو عالم، شان دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرما دیا ما بین بیتی، گھر میرا گھر، تو میرے دوستو اس گھر کے ضابطے بدل گئے، اس گھر کی حیثیت بدل گئی، اس گھر کے پہرے بدل گئے، اس گھر کا مقام بدل گیا، اس گھر کی شان بدل گئی جس گھر کی نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اللہ اس گھر میں، اگر بادشاہ کے گھر میں، وزیر اعظم کے گھر میں ان کے گھر کے ضابطے ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا سیکریٹریٹ ہے، ان کے ایک ضابطے ہیں، تو میرے دوستو یہ گھر جس کو حضرت محمد رسول اللہ نے اپنا گھر فرما دیا، اس کے بھی ضابطے ہو گئے، اس کے بھی حقوق ہو گئے، اس کے بھی پہرے دار اللہ کے فرشتے ہو گئے، خود اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو گیا۔ اللہ ما بین بیتی، فرمایا بے شک گھر میرا گھر۔ میرے دوستو بات اتنی ہے جس کو میرے نبی رحمت دو عالم، شان دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فرما دے، اس کی بات ہی بن گئی، اس کا دنیا میں کوئی چیز مقابلہ ہی نہیں کر سکتی جس کو حضور میرا فرما دیں کہ یہ میرا ہے۔ میرے دوستو حضور نے فرمایا میرا مدینہ، میرا حرم، میرا مدینہ، میرا حرم، میرا منبر، میرا محراب، میرے صحابہ، میری مسجد، میرا منبر، میرا مقام، میرا مدینہ۔ اور مدینے کے بارے میں آپ نے فرمایا ان امرنی ربی، ان اللہ امری ربی، ان اللہ امر ربی اسمی المدینہ طابہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طیبہ یا طیبہ یا تابہ رکھوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا المدینہ تو مہاجری، یاد رکھو مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں میں ہجرت کر کے تشریف لے گیا تھا۔ المدینہ تو ہجرتی فیہا مجعی، اسی مقام پر میری آخری قیام باگاہ بنے گی، منہا مبعثی، اور اسی مقام سے میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ حقیقٌ علی امتی، اللہ اکبر، حقیقٌ علی امتی حفظہ جیرانی، میری امت کا یہ حق ہے کہ وہ مدینہ میں میری ہمسائیگی کو استگار کرے۔ میرے